تو ذرا یہ تو سوچ لو کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا. تو دیکھو اونٹ کو، عرب کے لوگوں کو اللہ نے اونٹ دکھایا ہے. آپ یہاں رہتے ہیں تو آپ دوسری چیزوں کو دیکھیے تو آپ کے سامنے ألم تر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللہ رب العزت والجلال کی عظمت کبریائی بلندی ہم سب مانتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں. ایک اللہ کو اپنا رب، اپنا مالک مانتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں. اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اللہ کی تعظیم جتنی کی جاتی ہے اتنے کسی کی تعظیم نہیں ہو سکتی ہے. پرستش اور عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت کی ذات بہت بلندر ہے، عظیم ہے، لیکن بہت قریب ہے. اللہ ہم سب سے زیادہ قریب ہے. ہمارے دل کی آواز کو سنتا ہے، ہمارے احساس، ہماری خواہش، ہمارے خیال کو جانتا ہے. اللہ پہچانتا ہے کہ ہم کیا نیت رکھتے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا جذبہ رکھتے ہیں، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں. اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا. کائنات کے ہر ذرے میں اللہ نے اپنی قدرت کا نمونہ چھوڑا تاکہ انسان اللہ کی قدرت کو پہچان سکے اور اس کی قدرت کو پہچان کر اللہ کو پہچان سکے. انسان کے اندر جتنا زیادہ اللہ کی معرفت کا وصف پیدا ہوگا، جتنا انسان اللہ کو پہچاننے لگے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے اندر دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا آسان ہو جائے. کیونکہ دنیا کی زندگی کیسے صحیح گزرے، کس طریقے پر دنیا کی زندگی کو ہم اچھا بنائیں، اس کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانے اور یہ مانے کہ اللہ ہی ہے جو ہماری زندگی کو چلا رہا ہے، ہم کو ہر چیز مہیا کر رہا ہے. اس کی ذات کے بغیر، اس کی قدرت کے بغیر، اس کے احسان کے بغیر ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے. یہ احساس ہمارے اندر اگر پیدا ہوگا اور یہ ایمان ہمارے اندر پختہ ہوگا تو ہم اپنی زندگی کو صحیح گزار سکتے ہیں. اللہ نے ہمارے سامنے بے شمار نمونے ایسے چھوڑے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان سکیں، اس کو اپنے ایمان کو بڑھا سکیں، اس کے اوپر اپنا یقین پختہ کر سکیں اور اللہ رب العزت کو پہچان کر اس کی بندگی اور عبادت کے زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی کو صرف کر سکیں. آپ غور کریے، جتنی چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں کم سے کم ان پر ہم غور کرنا شروع کریں، ان کو دیکھنا شروع کریں، ان پر گہرائی سے نظر ڈالنا شروع کریں تو ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری فکر، ہماری سوچ خود یہ کہے گی کہ ایک ذات عالی بلند ترین ذات ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے، کیوں میں اس نظام کا حصہ نہ بنوں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنی جو صفات بیان کی ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کیا کرتا ہے، اللہ کی قدرت کے نمونے کیا ہیں، ان کو صفات اور اسماء کہا جاتا ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بہترین نام ہے اللہ کے. حکم دیا گیا تم ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو، تم دعا میں ان ناموں کو لایا کرو. قرآن میں کئی جگہوں پر مسلسل آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں کئی نام، کئی صفات اللہ کی بیان کیے گئے. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ.
الملك، اس کے بعد الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المصور الخالق، اتنی صفات اللہ کی ایک مقام پر بیان کی گئی. اس کے علاوہ قرآن میں بار بار اللہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے انہ سمیع بصیر، انہ علیم خبیر. اللہ رب العزت جاننے والا، دیکھنے والا، خبر رکھنے والا، تصویر بنانے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، بغیر کسی مثال کے تخلیق کا عمل کرنے والا، اور پاک ذات رکھنے والا، ہر طرح کے عیب سے صاف اور پاک رہنے والا، تمام تر تعریفیں از خود اپنے اندر لیے ہوئے. اس طرح کتنی صفات اللہ رب العزت کی بیان کی گئی. ہمیں حکم دیا گیا اور ہماری عبادتوں میں اہم ترین عبادت یہ ہے کہ ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کریں. اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ عبادت ہے. اللہ اکبر ہماری اذان کا بھی حصہ ہے، ہماری نماز کا بھی حصہ ہے. نماز میں اللہ اکبر نہ کہا جائے تو نماز نہیں ہوتی، اذان میں اللہ اکبر نہ کہا جائے تو اذان نہیں ہوگی. ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا ہے. دیکھیے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب کوئی چیز زبان کال میں آ جاتی ہے، یعنی جب اس کو زبان سے دہرایا جانے لگتا ہے تو پھر وہ اپنی زبان حال کو کھونے لگتی ہے. اور جو چیز زبان حال سے کچھ کہتی ہے پھر اسے زبان کال سے اس کو زیادہ نہیں کہنا پڑتا ہے. پوری کائنات، اس کو میں سمجھاتا ہوں، پوری کائنات اپنے حال سے، اپنی سچویشن سے، اپنی استھتی سے اللہ رب العزت کی بڑائی، عظمت اور بلندی کو بیان کر رہی ہے. خود اللہ نے فرمایا ہے کئی جگہ پر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کوئی بھی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی تعریف کے گن لگاتی ہو، لیکن تم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کی تسبیح کیسے کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح کی شکل کیا ہے. اب پرندے چہچہا رہے ہیں، آسمان سے بارش کی بوچھار ہے، زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، پیڑ پودے اگ رہے ہیں، پھول اور پھول پودے سج رہے ہیں. ہمارے سامنے چمرستان بھی ہے، کوہستان بھی ہے، آسمان نیلو آسمان بھی ہے، ہمارے سامنے پھیلی ہوئی زمین بھی ہے، ابھرے ہوئے پہاڑ بھی ہیں، آتے ہوئے بادل بھی ہیں، تیز چلتی ہوئی ہوائیں بھی ہیں. سب کچھ کائنات کے نظارے ہمارے سامنے ہیں، لیکن وہ کہہ کیا رہے ہیں، بول کیا رہے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں، ہم اسے نہیں پکڑ پاتے. اللہ ہم کو قرآن پاک کے ذریعے وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تم غور کرو کہ پہاڑ اپنی اونچائیوں کے ساتھ، آسمان بے ستون ہو کر ایک چادر تلی ہوئی اور چھت کی شکل میں تمہارے سامنے اور تمہارے اوپر ہونے کے ساتھ، زمین بچھی ہوئی اور تمہارے لیے غلہ اگانے کے ساتھ، بارش کے پانی برسنے اور زمین جو مردہ ہے اس کے زندہ ہونے کے ساتھ، ہر چیز تمہیں کچھ کہہ رہی ہے، کچھ بتا رہی ہے. تم اپنے کان کو لگاؤ اور وہ کیا بتا رہی ہے؟ اللہ کی ذات پاک صاف ہے، بے عیب ہے، سب سے بلند ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ ہم پلہ ہے، نہ اس کا شریک ہے، نہ اس کا سہیم ہے، نہ اس کو کچھ بھی مدد پہنچانے والا معاون ہے. وہ تنی طرح اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. اس کا احساس تم اپنے اندر پیدا کرو، اس کا یقین تم اپنے اندر پیدا کرو. اسی بات کو اللہ نے تسبیح کے لفظ سے سمجھایا ہے. تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو پاک صاف کر کے بیان کرنا، یا کسی چیز کے بارے میں بنا کسی عیب کے اس کو بتانا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اس کا جو اسٹیٹس ہے، اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کی جو حیثیت ہے وہ برقرار ہے، وہ کم نہیں ہو رہی. اس میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا رہی، اس میں کوئی دھبا نہیں پڑ رہا. کوئی بھی دنیا میں ذات ایسی نہیں، چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا بزرگ اور نیک اور ولی آدمی ہو، کہ جس کی زندگی ایک ہی حالت میں ایسی رہتی ہو کہ کبھی بھی اس میں کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی نقص نہ پیدا ہوتا. ایسا ممکن ہی نہیں. بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اپنی بادشاہت میں کمی محسوس کر لیتا ہے. بڑے سے بڑا مالدار بھی اپنے مال میں اونچ نیچ کو دیکھتا ہے. بڑے سے بڑا طاقتور بھی
دیکھتا رہتا ہے، اور بڑے سے بڑا نیک آدمی بھی کبھی نہ کبھی لفزش کرتا ہے اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات ہی سے سکون ہے، سب سے زیادہ تسبیح کے لائق اور پاک صاف، یعنی وہ ذات تنہا پوری کائنات میں ایسی ہے کہ پوری کائنات میں کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے، صرف وہی ذات ایسی ہے جو جس حالت میں پہلے تھی اس حالت میں آج بھی ہے، اسی حالت میں آئندہ بھی رہے گی۔ اس میں کوئی عیب نہیں آئے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس میں کوئی نقص نہیں آئے گا۔ اللہ کی ذات مکمل ہے، عظیم ہے، بلند و بالا ہے، برتر ہے، کبریائی کے لائق ہے، اور اس میں کبھی کسی طرح کی کوئی کوتاہی، کبھی نقص واقع نہیں ہوتا ہے۔ یہ تسبیح کا مطلب، اس کو ہم سبحان اللہ کہہ کر ادا کرتے ہیں، لیکن ہم یہ احساس نہیں رکھتے کہ ہم اس ذات کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہے ہیں کہ جس جیسی ذات اور بڑائی والی ذات پوری کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمیں اس سمجھ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ پوری کائنات تسبیح کیسے کر رہی ہے؟ اللہ نے سبح کا لفظ کائنات کے لیے بھی بولا ہے، سیاروں اور ستاروں کے لیے بھی بولا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ کل فی فلک یسبحون، کائنات کے جو ستارے سیارے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں وہ سب اپنے مدار کے اندر، اپنے آربٹ کے اندر جھٹکے لگا رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ سمندر کے اندر تیرنے کو بھی سباحہ کہتے ہیں، تیراکی کو، سوئمنگ کو سباحہ کہتے ہیں۔ فضاؤں کے اندر بھی، ہواؤں کے درمیان بھی چلنے اور تیرنے کو سباحہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنے وزن کو، اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو برقرار رکھ سکے، چاہے مخالف حالات ہوں، چاہے حالات ایسے ہوں جو بظاہر تقاضا کرتے ہوں کہ وہ حیثیت نہ قائم رہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی حیثیت کو قائم رکھ کے اور اسی اپنے اسٹیٹس پر برقرار رہے۔ یہ تیراکی بھی ہوتی ہے اور آسمان میں گردش لگانا بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنی حالت، اپنی حیت، اپنی حیثیت، اپنے مقام و مرتبے میں یکساں حالت میں رہتی ہے، ایک ہی حالت میں رہتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی ہے۔ اگر انسان غور کرنے لگے تو اتنی ساری حقیقتیں اس کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی کہ وہ انکار ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کی ذات سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے کہ نہیں۔ اس کا عظیم ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیے اپنے جسم کے اوپر غور کر کے، ہمارا جسم جو 5، 5.5، 6.5 فٹ کا ہوتا ہے، اس جسم کے اندر کیسا کیسا نظام اللہ رب العزت نے جاری فرمایا ہے۔ آپ ہاضمے کے نظام کو دیکھیے، تنفس کے نظام کو دیکھیے، آپ بلڈ نظام کو، خون کے نظام کو دیکھیے، ڈائجسٹو سسٹم اور بریتھنگ سسٹم، ہمارے لنگس، ہماری کڈنی، جو اللہ رب العزت نے ہمارے جسم میں آرگنز پیدا کیے، اعضاء پیدا کیے، ان کا جو نظام قائم کیا ہے، دنیا میں کوئی بھی اس جیسی مشین نہیں پیدا کر پایا۔ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کتنی ترقی کرتی چلی جائے، لیکن ایک انسان کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اللہ کی عظیم ترین صفت خالق کی ہے، اس صفت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، کوئی بھی روٹ ڈھونڈنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ کوئی بہتر سے بہتر سسٹم تو بنا سکتا ہے، جسم تو ڈھال سکتا ہے، اور اس کے اندر مشین کے ذریعے سے کچھ میکینزم کا استعمال کر کے اس کو کچھ چیزوں میں استعمال تو کر سکتا ہے، لیکن اس میں شعور نہیں ڈال سکتا۔ جو عقل ہے اور شعور ہے، یہ روح کے ذریعے سے آتا ہے۔ انسان کے آج کے زمانے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، مصنوعی ذکاوت، ذہانت، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، چیزوں کو بڑھایا جاتا ہے، اور اس پہ ڈیٹاز کو لے کر انٹرنیٹ کے اوپر جو مواد موجود ہے ان کا انالیسس کرنے کی صلاحیت، ڈیٹا کو پڑھنے کی صلاحیت اس چیز کے اندر ڈال دی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ جائزہ لے لیتا ہے اور نتیجہ نکال دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کتنا ہی ترقی کرتا چلا جائے، کتنا ہی میچور ہو جائے، کتنا ہی ترقی یافتہ ہو جائے، لیکن وہ کبھی احساس والا نہیں ہو سکتا، شعور والا نہیں ہو سکتا، اس کے اندر ایموشنز نہیں ڈالے جا سکتے۔ ایموشنز روح سے جڑے ہوئے ہیں، اسی لیے جو اسپریچوالٹی ہوتی ہے،
روحانیت ہوتی ہے، مورالٹی ہوتی ہے، اخلاق ہوتے ہیں، سماجیات ہوتی ہیں، یہ انسان کو روح کی باریکی سے حاصل ہوتے ہیں. یہ روح کا القاء ہے، روح کی وحی ہے جو انسان کے اوپر ہوتی ہے، اور اس کے اندر شعور جاگتا ہے، اس کے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اخلاقی قدریں سمجھ کے آتی ہیں اور اس کا احساس پیدا ہوتا ہے. کتنا ہی زیادہ ذہانت کو بڑھا لیا جائے اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان کے اندر یا دوسری چیزوں کے اندر انسان جیسا بناتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر دیا جائے، لیکن وہ روح اور روح کی حیثیت اور اس کے اثرات کو کبھی نہیں لایا جا سکتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. لوگ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، روح کیا ہے، سول کیا ہے، اسپرٹ کیا ہے؟ آپ بتا دیجئے کہ میرے رب کا حکم ہے. اللہ رب العزت خاص اپنے حکم کے ذریعے سے کسی بھی مردہ کو جاندار بناتا ہے، اس کے اندر زندگی کو ڈالتا ہے. اللہ رب العزت زندگی دینے والا بھی ہے، زندگی لینے والا بھی ہے، جان دینے والا بھی ہے، جان لینے والا بھی ہے، حیات و ممات کا تنہا مالک ہے. کوئی بھی مخلوق کتنی ترقی کر جائے لیکن وہ اس چیز کی مالک نہیں ہو سکتی ہے. یہ چیز صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اگر انسان اپنے جسم پر غور کرے، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک بڑے سے بڑا پمپ جس کے ذریعے سے پانی کو سپلائی کیا جاتا ہے، آج تک آگے اور بڑھے گی، ترقی یافتہ دنیا ہوگی تو چیزیں اور نکلیں گی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بڑے سے بڑا جو واٹر پمپ ہوتا ہے وہ 7,000 فٹ سے زیادہ پانی کو پھینک نہیں سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے ایک چھوٹے سے جسم میں ایک چھوٹا سا لوتھڑا دل کا بنایا ہے جو 70,000 فٹ سے زیادہ خون سپلائی کرتا ہے. ہمارے جسم کے اندر جو رگیں ہیں ان رگوں کو اگر کھینچ دیا جائے تو 70,000 فٹ سے زیادہ کھینچ جائے گی. اتنی لمبی جسم کے ہر ریشے میں وہ نسیں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر نس کے اندر وہ خون دوڑ رہا ہے، خون بھاگ رہا ہے. وہ دل سپلائی کرتا ہے، خوش کرتا ہے تو خون بہتے بہتے پورے جسم میں جاتا ہے. یہی دل اگر پھیل جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. ذرا سی سپلائی اگر متاثر ہو جاتی ہے، تھوڑا سا بلاکیج کی وجہ سے خون پراپر ہمارے جسم میں نہیں جا پاتا ہے تو دل تھم جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو اس نظام کو پیدا کرنے والا جس نے ہمارے جسم کے اندر بھی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، کائنات کے اندر بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، اور کوئی آدمی سائنس نہ پڑھا ہوا ہو، بہت زیادہ علم نہ جانتا ہو، بہت زیادہ اس نے ٹیکنالوجی کو نہ پڑھا ہو، پھر بھی اللہ نے اس کو مخاطب کیا ہے کہ تم اپنی ننگی نگاہوں سے دیکھنے والی چیزوں پر تو غور کرو. تم ذرا یہ تو سوچ لو کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا. تو دیکھو اونٹ کو، عرب کے لوگوں کو اللہ نے اونٹ دکھایا ہے. آپ یہاں رہتے تو آپ دوسری چیزوں کو دیکھیے تو آپ کے سامنے ألم تر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. بہت موٹی موٹی چیزیں، بڑی بڑی چیزیں، ان کو دیکھو. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کتنی آیتیں قرآن پاک کی ہیں جو ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم غور کریں، اور غور بھی بہت موٹے موٹے طریقے پر کر لیں تو ہمارے دل کے اندر سے اللہ کی عظمت کی گواہی نکلے گی، اللہ کی کبریائی کا احساس ہوگا اور اللہ پر ایمان بڑھے گا. اور یاد رکھیے اللہ پر جتنا زیادہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے، اللہ پر یقین اور ایمان جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ عمل میں درستگی پیدا ہوگی. کیونکہ اللہ کی عظمت کا سکہ جب دل پر بیٹھتا ہے تو گواہی عمل سے سامنے آتی ہے، اور اگر گواہی عمل سے نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارا دعویٰ غلط ہے، ہمارا ایمان جھوٹا ہے اور ہمارا یقین صحیح نہیں ہے. کیونکہ جسے بھی یہ احساس ہو جائے اللہ رب العزت اس کو ہر آن، ہر وقت، ہر لحظہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کی ہر چیز سے واقف ہے، اللہ اس کا حساب لینے والا ہے، اللہ ہی پوری قدرت اور کنٹرول رکھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس سے نہ کسی کا ڈر ہوگا، نہ کسی سے خوف ہوگا، اور نہ ہی اللہ کی مخالفت کا اس کے اندر ذرہ برابر بھی جذبہ پیدا ہوگا. تو ہم اللہ کا ڈر اگر اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اس کے علاوہ سب کا ڈر نکل جائے گا. آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے سوا ہر ایک کا ڈر آ گیا ہے. اللہ کو چھوڑ کر ہر
ہر چیز سے ہم ڈرنے لگے، گھبرانے لگے. جس کو اللہ سے ڈر ہو جاتا ہے پھر اسے کسی اور سے ڈر نہیں لگتا. ہاں انسان تدابیر کے اعتبار سے چیزیں اختیار کرتا ہے، اب کرنا چاہیے، لیکن ڈر کی جو کیفیت ہوتی ہے، کوئی میرا بگاڑ نہ دے، کوئی میرا کچھ اکھاڑ نہ دے، کوئی میرا ختم نہ کر دے، کوئی مجھ سے چھین نہ لے، کوئی مجھے برباد نہ کر دے، یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت سے ڈرنے والا صرف اسی سے ڈرتا ہے اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور مسجدوں کو آباد کرنے والا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اگر اللہ کے علاوہ بھی دوسروں سے ڈرنے لگا ہے، دوسرے فرعونوں کا ڈر اس کے دل میں بیٹھنے لگا ہے، تو اس نے نہ مسجد کو آباد کیا، نہ اللہ کی معرفت کو حاصل کیا، اور نہ ہی اس نے عبادت کا صحیح تصور اپنے اندر پیدا کیا اور عبادت کا مزہ اور اس کی حلاوت اور لذت کو محسوس کیا. ہمیں اپنے ایمان کو بھی پختہ کرنا ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی کو پہچاننا بھی ہے، ماننا بھی ہے، اور اس کی بڑائی کو بیان بھی کرتے رہنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ڈر کے سوا ہر ایک کے ڈر کو دل سے نکالنا ہے. اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اللہ کی عظمت کا سکہ دل پر ایسا بیٹھ جائے کہ اس کے علاوہ کسی کی نہ حکومت چلتی ہو، نہ کسی کا سکہ چلتا ہو، نہ کسی کا زور چلتا ہو، نہ کسی کا اثر چلتا ہو. اگر فکر ہو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کی، اور اگر ڈر ہو صرف اللہ کے ناراض ہونے کا، اور اس کے علاوہ کوئی فکر اور کوئی ڈر انسان کے اندر نہ رہے، تو اللہ کی طرف سے ڈھونڈنے میں وہ جنت ملتی ہے کہ جس میں نہ ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، اور نہ غم ہوگا، نہ مایوسی ہوگی. اس جنت تک پہنچنے کے لیے دنیا میں اللہ کا ڈر رکھنا ضروری ہے، تاکہ کل قیامت میں اللہ اپنے اس عمل بندے کے اس عمل کی بنیاد پر اسے وہ جنت عطا فرمائے. لا خوف ولا هم يحزنون، اس جنت میں نہ ڈر ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پختہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے اور اللہ کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.